NIOS کلاس 12 TMA ڈیٹا انٹری 2024-25 336 کا سولف TMA اردو میڈیم. تو یہ سولف TMA اردو میڈیم میں PDF بھی اویلیبل ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ کے بنانا چاہتے ہیں تو اسے ویڈیو کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں. پہلا سوال ہے، ثانیہ بھی ایک اسپریڈ شیٹ پر ڈیٹا درج کر رہی، وہ تاریخ اور وقت کا فارمیٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے. سیل میں تاریخ اور وقت کی تبدیلی کرنے کے اقدامات میں اس کی مدد کریں. تو اس کا جواب ہے تاریخ یا وقت پر مشتمل سیل منتخب کریں، یعنی جس سیل میں آپ کو تاریخ بدلنی ہے اسے سلیکٹ کریں. سیل پر دائیں کلک کریں اور فارمیٹ سیلز کو منتخب کریں. فارمیٹ سیل ڈائلاگ باکس میں نمبر ٹیب پر لے جائیں. تاریخ کی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے زیر فہرست سے تاریخ کا منتخب کریں. وقت کی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے زمرے کی فہرست میں سے وقت کو منتخب کریں. فارمیٹ کو لاگو کرنے کے لیے ٹیگ کو دبائیں. اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال ہے، جسٹ اس کے پیچھے پیج نمبر ڈال کے کریے گا. کوشچن بلیک پین سے اور آنسر بلو پین سے. سوال نمبر 2 ہے، امن نے اپنے کمپیوٹر پر ایک دستاویز کو اپلیکیشن کے طور پہ محفوظ کیا ہے. وہ اپنے اس دستاویز کو پرنٹ لینا چاہتا ہے لیکن اسے دستاویز تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. امن کی مدد کے لیے فائل یا فولڈر تلاش کرنے کے مختلف مراحل کی فہرست بنائیں. اس کا جواب ہے آفس بٹن یا فائل مینو پہ کلک کریں اور کھولے کو منتخب کریں. اندر دیکھیں، باکس میں فولڈ یا ڈرائیو کا انتخاب کریں. فائل کا نیم باکس میں دستاویز کے نام سے ایپ جیسے حروف ٹائپ کریں. مماثل نتائج کے لیے فائل کا نام باکس کو چیک کریں. اگر ضرورت ہو تو تمام مماثل فائلوں کو دیکھنے کے لیے ٹوئنس ٹیب کا استعمال کریں. تیسرا سوال ہے، درج ذیل کے لیے بورڈ شارٹ کٹس بتائیں. ٹھیک ہے، کی بورڈ شارٹ کٹ بتانی ہے، جیسے کلوز فائل، سیو فائل، بائیں طرف صف بندی، پیج بریک. تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں، کلوز فائل کنٹرول W، سیو F12 اور لیفٹ ارینجمنٹ کنٹرول L، پیج بریک کنٹرول انٹر. اب چوتھا سوال ہے، اس کا پہلا پارٹ کرا ہے، ٹائپنگ اسکرین کو ایڈجسٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹائپنگ اسکرین ایڈجسٹ کے لیے انسپشن پوائنٹ، ماؤس پوائنٹر اور اینڈ آف دی ڈاکومنٹ مارکٹ کی وضاحت کریں. دیکھیے، ٹائپنگ اسکرین ایڈجسٹنٹ ورڈ پروسیسنگ ایپلیکیشن کی تحریری یا ٹائپنگ ایئر میں کلیدی عناصر کا حوالہ دیتے ہیں، جیسا کہ MS ورڈ. اشیاء کے صارفین کو یہ سمجھانے میں مدد کرتی ہے کہ وہ کہاں ٹائپ کر رہا ہے اور دستاویز کے ساتھ کیسا تعامل کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسپریشن پوائنٹ اندراج پوائنٹ کی نمائندگی ایک سیاہ عمودی نمٹنے والی لائن سے ہوتی ہے جو اس بات کی نشاندہی کیا ہے کرتی ہے کہ دستاویز میں اگلا کردار کہاں داخل کیا جائے گا. ابتدائی طور پر ٹائپنگ ایریا کے اوپر بائیں کونے میں واقع ہے، یہ آپ کی ٹائپ کرنے میں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ٹائپ کریں اور بائیں طرف ماؤس پوائنٹر جیسے ٹائپ ایریا کی شکل کا انتخاب کریں. شکل بتاتی ہے کہ آپ ٹیکسٹ میں اسے محفوظ مقام پر اندراج پوائنٹ کے سیٹ کرنے کے لیے کلک کر سکیں. اینڈ آف دی ڈاکومنٹ مارکر دستاویز کے آخر میں مارکر کی ایک افاقی لکیر ہے جو عام مناظر میں ہونے والے دستاویز کو نیچے ظاہر کرتی ہے. یہ مارکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دستاویز کہاں ختم ہوتا ہے، جس سے صارفین کو اس کے مواد کی حدود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے جو ہے 4 پیج ہو گئے. پانچواں سوال ہے، ہینا اپنے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتی ہے. سافٹ ویئر انسٹال کرنے میں اس کی مدد کے لیے اقدامات بیان کریں، لیکن سافٹ ویئر انسٹال کرتے وقت اس سے ایک غلطی ہو گئی. اب وہ انسٹال کردہ سافٹ ویئر کو ہٹانا چاہتی ہے. سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے اقدامات کی فہرست بنائیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل یہ صاف دکھے. سافٹ ویئر انسٹال کرنا، کنٹرول پینل کھولیں، انسٹال مینیو پہ کلک کریں، پھر کنٹرول پینل کو منتخب کریں. پروگرام شامل کریں یا ہٹائیں تاکہ رسائی حاصل ہو. ڈبل کلک کریں، نیا پروگرام شامل کریں. انسٹال کا عمل شروع کرنے کے لیے نئے پروگرام شامل پہ کلک کریں. ماخذ منتخب کریں، وہ ماخذ منتخب کریں جہاں سافٹ ویئر واقع ہے، جیسے روم، CD وغیرہ. اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 6 ہے، سافٹ ویئر انسٹال کریں. اگر ہینا نے انسٹال کے دوران کوئی غلطی کی ہے تو اسے دور کرنی چاہتی ہے. کنٹرول پینل کھولیں، دوبارہ اسٹارٹ مینیو پہ کلک کریں، پھر کنٹرول پینل کو منتخب کریں. پروگرام شامل کریں یا ہٹائیں تاکہ رسائی حاصل ہو. پروگرام منتخب کریں. انسٹال کردہ سافٹ ویئر کی فہرست دیکھنے کے لیے پروگرام تبدیل کریں. پروگرام کو ہٹا دیں. انسٹال کرنے کے لیے ہٹائے بٹن پر بائیں بٹن پہ کلک کریں.
اچھا، رادا اپنے دوستوں کے سامنے ورڈ پروسیسنگ کے کام کرنے کے طریقے کو مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ مینیو بار یعنی شارٹ کٹ کی ایک نیا دستاویز بنائیں۔ تو اس میں جو ہے 3 سوال ہوتے ہیں۔ جو آخری سوال ہوتا ہے اس کو پروجیکٹ ٹائپ بنانا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بڑا ہو، صاف ستھرا لکھنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے آپ کی جو بھی چیز ہو وہ سب کو مطلب نمبر ملنے میں آسانی ہو، اور پورا بالکل صاف لکھیں۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، تیار کردہ دستاویز مائی ڈاکومنٹ کے نام سے محفوظ کریں، پھر اسے بند کریں۔ پہلے دستاویز کو ری ڈاکومنٹ کو کھولیں اور اس پہ مائی ری موو ڈاکومنٹ کا نام، ایک نیا دستاویز بنائیں۔ ورڈ پروسیسنگ کھولیں۔ رادا کو اپنے ورڈ پروسیسنگ کھول کر اس کے اپلیکیشن ڈبل کلک کریں یا اسے اسٹارٹ مینیو میں ڈھونڈنا شروع کریں۔ مینیو بار کا استعمال کریں۔ ورڈ کے اوپر بائیں کونے میں فائل مینیو پہ کلک کریں۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے نیا منتخب کریں۔ شارٹ کٹ کیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کنٹرول اینڈ دبا کے فوری طور پر ایک نیا دستاویز بن سکتا ہے۔ فائل مینیو رسائی حاصل کریں۔ فائل مینیو پہ کلک کریں۔ منتخب کریں ڈراپ ڈاؤن اسپیشن سیو ایز کا انتخاب کریں۔ مقام محفوظ کا انتخاب کریں، ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ دستاویز کا نام دینا، فائل کے نام کو فیلڈ میں اسے میرے دستاویز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں۔ دستاویز بند کرنا، دیکھو کنٹرول W بھی سے بھی بند کر سکتے ہیں اور کنٹرول F4 سے بھی۔ آپ یہاں پہ کنٹرول W ہے، یہی لکھنا۔ دستاویز کو کھولنا، اس کا نام تبدیل کرنا۔ دستاویز کو کھولنا اور نام تبدیل کرنے کے مراحل ورڈ پروسیسر کو سمجھیں۔ اس کے اندر ہے فائل مینیو پہ کلک کریں اور ڈراپ ڈاؤن سے اوپن کو منتخب کریں۔ ایک فائل ایگزیکٹو کو کھولیں اور اس مقام پر لے جائیں۔ مینیو دستاویز کو منتخب کریں اور اسے لوڈ کرنے کے لیے کھولیں۔ دستاویز کا نام تبدیل کریں، دوبارہ فائل مینیو پر جائیں، سیو ایز کو منتخب کریں۔ مائی ڈاکومنٹ فائل کے نام کے خانے میں ظاہر ہوگا۔ رادا کو اسے میرا نام تبدیل شدہ دستاویز میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو ساتھیو، یہ تھا آپ کا سولف TM ہے ڈیٹا انٹری کا اردو میڈیم میں 12th کلاس کا 2024-25 کا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔